السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم دعائے انس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جانیں گے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی استدعا پر ان کو دنیا و آخرت کی خیر کی دعا سے مشرف و مخصوص فرمایا تھا، اور حق سبحانہ و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی عمر، مال اور اولاد میں عظیم برکت عطا فرمائی۔ چنانچہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی اور ان کی سلبی اولاد کی تعداد 100 کو پہنچی ہے، جن میں 73 مرد تھے اور باقی عورتیں، اور ان کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا۔ یہ دنیا کی برکات تھی جو بطفیل دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل ہوئی۔ باقی آخرت کی برکات کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر حافظ حدیث ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں نقل کیا ہے کہ ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثواب میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے 400 گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمائے اپنے آقا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی آپ نے دیکھا؟ فرمایا بخدا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔ اس گھوڑے کا پیشاب، لیت، گوشت پوست اور خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوئے عمل میں ہوگا۔ اور دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے۔ یہ نہ ثواب کا مستحق ہے اور نہ عذاب کا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کرے کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، اور حجاج تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں۔ حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصہ کی بٹی تیز ہو گئی اور کہنے لگا، اے انس، تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی ہے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا، نیز امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے باب میں لکھا ہے اس کی پاسداری نہ ہوتی تو نہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بس سے دیکھ سکے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی ستوت سے خوف ہے اور نہ کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور نہایت لجاجت سے کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے۔ فرمایا تجھے ہرگز نہیں سکھاؤں گا، بخدا تو اس کا اہل نہیں۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت آیا، ابان جو آپ کے خادم تھے حاضر ہوئے اور آواز دی۔ حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ سے چاہے تھے مگر آپ نے اس کو سکھائے نہیں۔ فرمایا ہاں تجھے سکھاتا ہوں، تو اس کا اہل ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ اسی طرح تو نے بھی میری خدمت 10 سال تک کی اور میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو، حق تعالیٰ تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی
بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یؤتیہ غیرک عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت، اجعلنی فی عیاذک وجوارک من کل سوء ومن الشیطان الرجیم، اللہم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقت واحترس بک منہن واقدم بین یدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، عن امامی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وتحتی۔ یہ دعائے انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ اگر ہم بھی انشاءاللہ صبح و شام یہ دعا پڑھتے رہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی تمام آفات سے محفوظ فرمائیں گے اور ہمارے مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔